19ویں صدی سے انگریزی یعنی غیر نامیاتی ادویات کا استعمال دنیا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وقتی طور پر فائدہ ضرور دیتے ہیں لیکن ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ان سے ایک بیماری ٹھیک ہوتے ہی تو کئی بیماریاں اس سے جنم لیتا ہے۔ چائنیز طریقہ علاج اور انگریزی میڈیسن میں یہ فرق ہے کہ انگریزی ادویات سے ڈاکٹر بیماری کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح بیماری وقتی طور پر تو دب جاتی ہے لیکن یہ علاج عارضی ہوتا ہے، جبکہ چینی طب میں بیماری کا مطلب انسانی جسم میں یا اس کے ارد گرد کے ماحول میں توازن بگڑ جانا۔ اس لیے TCM ایکسپرٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اور باہر کے ماحول میں ہونے والا غیر توازن کی روزمرہ زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے جسم میں QI کو توازن میں لا کر بیماری کو مستقل ختم کرے، کیونکہ وقتی طور پر بیماری کا علامات کو ختم کرنا اس کا مستقل علاج نہیں ہوتا، بلکہ انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بڑھا کر بیماری کو مستقل کیا جا سکتا ہے۔ ٹائنز فوڈ سپلیمنٹ قوت مدافعت کو بڑھا کر جسمانی سسٹم کو متوازن کرتے ہیں۔ روایتی چینی علاج میں نہ صرف جسم میں توازن درست ہوتا ہے بلکہ تمام زہریلے فاسد مادے اور مضر اثرات کو جسم سے خارج کرنے میں مدد ملتی ہے، اور یہی مستقبل اور قدرتی طریقہ علاج ہے۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن امریکہ کے رپورٹ کے مطابق دنیا میں 58% یعنی 58% لوگوں کو چائنیز جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ فوڈ سپلیمنٹ کی وجہ سے بہتر صحت اور خوشگوار زندگی ملی ہے۔ تو ٹائمز انٹرنیشنل انتہائی جدید ریسرچ اور بائیوٹیکنالوجی کے ذریعے TCM یعنی چائنیز روایتی طریقہ علاج کی پوری دنیا میں متعارف کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان سمیت دنیا میں 100 سے زائد ممالک میں کروڑوں لوگ صحت مند زندگی گزار رہا ہے۔ یہ TCM بھی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیکیشن کی کامیابی کا منا بولتا ثبوت ہے۔ یاد رہے کہ ایلوپیتھک ادویات غیر نامیاتی اجزاء سے تیار ہوتی ہے اور ان کی ہماری صحت کے لیے مضر اثرات ہیں، جبکہ ٹائنز انٹرنیشنل کی تمام فوڈ سپلیمنٹ 100% نامیاتی اجزاء یعنی آرگینک سورسز سے تیار ہوتے ہیں۔ ان کے ہماری باڈی پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ TCM تھیوری کے طریقہ علاج بہت ہی مفید اور مؤثر ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس تھیوری میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بیماری کو مستحکم ہونے سے پہلے ہی اس کا علاج کیا جانا چاہیے۔ اس میں ٹائنز کا جو فوڈ سپلیمنٹ ہے، اس میں ہمارے پاس 3 قسم کے فوڈ سپلیمنٹس ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایک کلینزنگ پروڈکٹس ہے اور ایک بیلنسنگ پروڈکٹ ہے اور اسٹریٹنگ پروڈکٹ ہے۔ تو سب سے پہلا جو انسان ٹائنز کا فوڈ سپلیمنٹ استعمال کر رہا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے کلینزنگ پروڈکٹس استعمال کرے، کیونکہ جب اس کا کلینزنگ ہو جائے جو بعد میں وہ پروڈکٹس استعمال کرتا ہے تو اس پر جو ہے نا اس پر اثر پڑے گا بعد میں پروڈکٹس کا۔ تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ کلینزنگ پروڈکٹس جو ہے نا وہ استعمال کرے۔ تو کلینزنگ پروڈکٹس میں ہمارا ساتھ جو ہے نا سب سے پہلا آتا ہے کلینزنگ پروڈکٹس میں چیٹوسان۔ تو چیٹوسان پر ہم بات کریں گے آج۔ ٹائنز چیٹوسان، دوستو ٹائنز چیٹوسان یہ چیٹوسان کو کیٹوسان بھی پڑھا جاتا ہے۔ چیٹوسان وزن کم کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ چیٹوسان آپ کے جسم کو بغیر کوئی نقصان پہنچاتا ہی آپ کا وزن کم کرتا ہے۔ چیٹوسان کا اصل ماخذ سیٹن جو کہ ایک پولیسکرائڈ ہے، جو کہ سمندری خول والے جاندار کی جلد میں پایا جاتا ہے، جیسے خولدار مچھلیاں، لوبسٹر، جھینگا، کیکڑا وغیرہ۔ یہ ہماری جو سمندری جانور ہے، مچھلیاں ہے، اس میں یہ قسمیں جھینگا، کیکڑا وغیرہ، تو ان سے یہ ہمارا چیٹوسان جو ہے یہ بنتا ہے۔ اور چیٹوسان کا جو ہے نا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ جسم کم کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، بغیر کوئی نقصان کے آپ کا جسم جو ہے نا یہ کم کر سکتا ہے۔
چٹن کو 1811 میں نیچرل ہسٹری کی فرانس پروفیسر براکونڈ نے دریافت کیا۔ چٹن کا لفظ لاطینی زبان کا ہے جس کا مطلب خول کا ہے۔ چٹن کا لفظ لاطینی زبان کا ہے جس کا مطلب خول کا ہے، ٹھیک ہے۔ 1843 میں لاسینین نامی ایک سائنسدان نے چٹن کے اندر نائٹروجن کی موجودگی کا پتہ چلایا۔ چٹوسان کے اندر مائنو گروپ 6.5 فی کے اے 6.5 ہوتا ہے جو تیزابیت کی معتدل کرنے میں معاونت کرتی ہے۔ چٹوسان کی خاصیت اس کی پانی کے اندر حل پذیر کو بڑھاتا ہے جس سے وہ تیزی سے منفی آئن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جیسے کہ لغات دار مچھلی۔ چٹوسان کے جسم میں اندر ادویات کا ترسیل کو بھی آسان بناتی ہے کیونکہ یہ ہمارے ٹشو ایپیتھیلیل ٹائسز کے ساتھ حیاتیات طور پر زیادہ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ چٹوسان کا ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہتے ہوئے خون کو منجمد کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے اندر افواج میں مختلف حادثات کی صورت میں چٹوسان کا استعمال کروایا گیا ہے تو اس کی رزلٹ 100% سامنے آئی ہے۔ چٹوسان میں موجودہ خون کو منجمد کرنے والا اجزاء سیل ممبرین کے منفی آئن کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس طرح سے بہتر خون چوٹ کا یعنی جو چوٹ لگ جاتا ہے بندے کو، چوٹ کے صورت میں بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور یہ خون کو منجمد کرتا ہے اسی صورت میں۔ چٹوسان میں موجودہ نمکیات جب کسی اور اجزاء سے ملتے ہیں تو اسی وجہ سے نمی کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے۔ چٹوسان کا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مثبت آئن کا حامل ہوتا ہے اس لیے آسانی سے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر موجود مائنو گروپ کسی بھی چیز کے جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ اس طرح ضروری خلیوں کو تیزی سے نیوٹرل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بیماری کی کوئی بھی دوائی کھا رہے ہو تو چٹوسان اس کے کام کو آسان بناتے ہیں۔ یعنی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ چٹوسان ایک کلینزنگ پروڈکٹ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو ٹائنز کا اور پروڈکٹس ہم استعمال کریں تو سب سے پہلا ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائنز کا چٹوسان جو ہے نا وہ استعمال کریں، تو باقی جو دوائیاں ہم کھا رہا ہے یا جو پروڈکٹس ہم کھا رہا ہے کیلشیم یا اسپائرولینا زنک وغیرہ، تو جو ہے نا اس کو ترسیل کو وہ آسان بناتا ہے چٹوسان۔ چٹوسان وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین سپلیمنٹ ہے کیونکہ یہ معدے اور آنتوں میں موجود چیزوں کو غیر فعال کر دیتے ہیں۔ مثبت آئن میں اس سے آپ کی جسم سے چربی اخراج تیز ہو جاتے ہیں، جسم کے اندر نقصان و چربی LDL کو کم کرتا ہے اور مفید چکنائی HDL کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے خون میں چربی اور نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے ہمارے خون کی بڑی شریانوں میں فاضل مادے کلوج کی صورت میں جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ چٹوسان اس کو بھی ختم کرتا ہے اور فاضل مادوں کو اخراج کرتا ہے۔ یعنی ان چیزوں HDL اور LDL جو ہے نا یہ اگر کم زیادہ ہو جاتے ہے اس کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور کلوج جو میں نے ذکر کیا اس کی وجہ سے بھی انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس کا اضافیہ خوبیاں بھی ہے، معدے کی جملہ بیماری میں بے حد مفید ہے، معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے، معدے کے السر میں فائدہ مند ہے، معدے کی جلن کو بھی کم کرتا ہے۔ چٹوسان کا استعمال چکنائی کو جذب ہونے سے روکتا ہے، دل کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا HDL اور LDL کا، تو چٹوسان جو ہے نا وہ دل کی بیماریوں کو بھی خطرہ کم کرتا ہے۔ چٹوسان چونکہ جسم سے پالتو چربی اور جن کا یورک ایسڈ زیادہ ہو ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ چٹوسان کے جگر امراض میں بھی انتہائی مفید ہے۔ جگر کا مریضوں میں چونکہ جگر کے اندر فاضل مادے ٹاکسین بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے اخراج میں چٹوسان بے حد مفید ہے۔ چٹوسان کو جلد اور چالو مسوڑوں سے خون آنے کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نظام انہضام کو بہتر کر کے خون میں گلوکوز کے لیول کو کم کرتا ہے، بہاری ذرات کو جذب کر کے ان کے اخراج میں مدد کرتا ہے اور قبض کا خاتمہ کرتا ہے۔ جلد امراض میں وہ لوگ جن کا جلد چکنی آئلی اور چہرے پر اس کو اسپائرولینا
کے ساتھ استعمال کرنے سے نہ صرف جلد صحت مند ہو جاتا ہے بلکہ زائد چکنائی کی وجہ سے ہونے والا دانوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ طریقہ استعمال: 1 یا 2 کیپسول صبح اور شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ حسب ضرورت ان کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح نہار منہ 2 عدد کیپسول لینا بہتر ہوگا۔ چٹوسان کیپسول کو ٹرانس ہربل پیسٹ میں مکس کر کے زخم پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بہتر رزلٹ کے لیے آپ ہمارے TCM ایکسپرٹ سے چیک اپ کروانے کے بعد ان کو ہدایت کی روشنی کے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ٹرانس فوڈ سپلیمنٹ کسی دوا کے متبادل نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کسی میڈیسن یا کسی اور کمپنی کے فوڈ سپلیمنٹ کے ساتھ استعمال کریں۔